السلام علیکم سر، جی کیسے ہیں ہم فائن سر؟ آج جو ہم ڈسکشن کریں گے اس کا تعلق جنرل کمیونٹی کے پرابلم سے بھی ہے اور مور آف آور کلینکل پریکٹس. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیشنٹس ہوتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. دے کم ود کمپلینٹس جو کہ ڈائگنوسس ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا جینوئن پرابلم ہوتا ہے. لیکن کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں وہ جسٹ اینکشیس ہوتے ہیں کن چیزوں کے بارے میں، بہت بے چینی شو کرتے ہیں جسے ہم انگزائٹی بھی کہتے ہیں. تو سر یہ انگزائٹی کیا چیز ہے؟ انگزائٹی ایکچوئل میں کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، یا یہ ایک پرسنالٹی کا ٹریٹ ہے کہ کچھ لوگ زیادہ اینشیس ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کم اینشیس ہوتے ہیں؟ بالکل اور آپ نے صحیح کہا. اور میں نے دیکھا ہے کہ کلینکل پریکٹس کے اندر ایک اچھا خاصا جو میگنیچیوڈ آف پیشنٹس ہیں بالکل وہ انگزائٹی کے ساتھ آتا ہے. انگزائٹی کے ساتھ آتا ہے. اور انگزائٹی کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں اس میں کیا علامتیں ہوتی ہیں، لیکن پہلے اس کی پیتھوفیزیولوجی ہم سمجھ لیں یا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. جی دیکھیے، آپ اپنے ذہن میں رکھیں ایک ایسے شخص کو کہ جو بالکل ٹھیک ہے، پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ ورڈ ہے کہ یار میرے بچے اسکول جا رہے ہیں، واپسی پہ وین نے لینا ہے ان کو، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا کوئی بچہ چھوڑ کے آ جائیں وہ. تو اگر ایسا ہوا تو میں کیا کروں گا؟ میں ایسا نہ کروں کہ خود بھی اسکول جا لوں اور جا کے دیکھ لوں. اچھا، یہ وریز لے کے وہ پھر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں جاب کر رہا ہوں اور میری اس جاب کے اندر انسپیکشن ہونے والی ہے، تو کہیں میرا جو باس آئے گا وہ آ کے یہ چیزیں میری مس نہ کر دے یا پوائنٹ آؤٹ نہ کر دے. پھر اسی طرح اس کو فکر لگی رہے گی کہ اچھا 3 دن کے بعد میرے سسرال نے آنا ہے تو مجھے کوئی انتظامات کرنے چاہیے، وہ پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. حالانکہ وہ یہ بات اپنی بیوی کے ذمہ لگا کے آیا ہوگا کہ آپ اس چیز کے بارے میں انتظام کر لیں. ہاں جی. تو وہ ڈیلیگیشن آف پاور نہیں کر رہا اور وہ پریشان ہو رہا ہے کہ اچھا ان کو میں نے لینے جانا ہے، میں نے ایئرپورٹ سے لینا ہے، ریلوے اسٹیشن سے لینا ہے. یہ بھی اپنے دماغ میں بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے. پھر وہ ٹی وی دیکھتا ہے اور ٹی وی کے اوپر آتا ہے کہ جی ہمارے یہاں گورنمنٹ جو ہے نا ایک نیا ٹیکس لگانے لگی ہے، حالانکہ اس کا تعلق نہیں ہو ٹیکس سے. پھر پریشان ہو جائے گا یار کی گئے کی حکومت ہے کی، بالکل، حالانکہ اس پہ نہیں لگ رہا، لیکن وہ پھر بھی اس کے بارے میں ایک ریموٹ پرابلم، چاہے وہ چینی کی ہو، آٹے کی ہو، ظاہر ہے وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے، وہ اس پہ پریشان ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ بچوں کے اوپر. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے ہر دکھ کو، غم کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ عورتوں میں خاص طور پہ جو ہمارے یہاں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی پڑوسن آ گئی، اس نے کوئی اپنا دکھ بتا دیا، اس نے کوئی مثال دے دی کہ جی فلانی میرے رشتہ دار کے ساتھ یہ ہو گیا تھا، آپ نے سنا تو آپ نے زوم کر لیا کہ میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک فیئر ہوتی ہے کہ کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، بالکل. ایک ہوتا ہے کہ میں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، اور تیسرا ہوتا ہے کہ بہت سارے مسئلوں کو ہم نے ایبزارب کر لیا. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو برین کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ورکنگ کیپیسٹی جو ہے اس کی کم ہو جاتی ہے، یا ڈیل کرنے کی. دیکھیں نا، یہ تو کمپیوٹر ہے نا، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ عام کمپیوٹر کو اگر آپ 5 6 8 ویب سائٹ کھول لیں تو سلو ہو جاتا ہے. بالکل. تو آپ کا برین سلو ہو جاتا ہے. جب وہ سلو ہوتا ہے تو اس کو پش کرنے کے لیے پھر ہماری باڈی کورٹیسول کو سیکریٹ کرتی ہے اسٹریس سے بچنے کے لیے. بالکل. جب وہ سیکریٹ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے میڈیسن میں پڑھا تھا فائٹ اینڈ فلائٹ پھر ایڈرینلین آ جاتی ہے، ایڈرینلین کا رش آ جاتا ہے، پھر آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، پھر آپ کا منہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کا ڈیسیژن کم ہو جاتا ہے، پھر ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ یو گو انٹو اے اسٹیٹ آف، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں انگزائٹی ڈس آرڈر. تو انگزائٹی کی یہ نشانی ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں ہم GAD کہتے ہیں، جنرلائزڈ اور جنرل انگزائٹی ڈس آرڈر. تو یہ ہمارے یہاں لوگوں میں بڑا کامن ہے. اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم ایٹ اے ٹائم 3 4 کاموں کی بجائے 8 10 چیزوں کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں.
بلا وجہ جو ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ بھی نہیں ہے. تو سر یہ اتنا کامن چیز ہے تو ہم اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ کوئی جنرل میئرز بتائیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی میڈیسن تو ہے لیکن اس سے پہلے ہم لائف سٹائل میں کون سا ایسا چینج کریں کہ ہماری لائفز میں انگزائٹی کم ہو جائے. بالکل, آئی تھنک اس کے اندر دو باتیں سمجھنے والی ہیں. پہلی بات تو سمجھنے والی یہ ہے کہ جن لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر 3-4 جو ہے نا نشانیاں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ان کی نیند کم ہو جاتی ہے, نیند کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر وہ بے چین ہو جاتی ہیں, ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے, وہ کبھی باہر چلے جائیں گے, کبھی اندر بیٹھ جائیں گے, پھر سوچیں گے. جو مرد ہوتے ہیں, جو اسموکر ہوتے ہیں, وہ بار بار سگریٹ پینا شروع ہو جاتے ہیں. جو خواتین ہوتی ہیں وہ بار بار چائے پیتی ہیں تو ایڈرینلین اور ان کی, یا آپ کہہ سکتے ہو کیفین چلی جاتی ہے ان کی باڈی کے اندر. تو یہ ایک نا وشیس سرکل سٹارٹ ہو جاتا ہے. بالکل. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ جو انگزائٹی کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو نیند اپنی پوری کرنی چاہیے, بھلے اس نیند کے لیے ان کو دوائی لینی پڑے. اور اگر وہ دوائی نہیں لینا چاہتے تو پھر سیکنڈ آپشن یہ ہوتا ہے کہ خوب ایکسرسائز کریں تاکہ تھکیں, اور اس تھکنے کے بعد پھر جو نیند آئے گی وہ پرسکون ہوگی, وہ پرسکون ہوگی اور وہ ریئل نیند ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو بہت زیادہ اسپائسی فوڈ نہیں کھانا چاہیے, کیونکہ اسپائسی فوڈ آپ کھائیں گے تو اس سے آپ کو ایسیڈیٹی ہوتی ہے اور وہ بھی آپ کو ٹیکیکارڈیا کر سکتی ہے, دل کی دھڑکن تیز کر سکتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے. ان نیسیسریلی چیزوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے, بلکہ کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پلیجر دیتی ہیں. مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کو میوزک کا شوق ہوتا ہے, اگر وہ سن لیں. کچھ کو ایکسرسائز کرنے کا شوق ہوتا ہے, کسی کو آؤٹنگ کرنے کا شوق ہوتا ہے, بالکل, کسی کو لوگوں سے ملنے کا شوق ہوتا ہے, کچھ کو ونڈو شاپنگ کا شوق ہوتا ہے, خواتین کو خاص لیکن وہ لوگ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا یہ ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے تھوڑی سی میڈیسن لینی پڑتی ہے. اور میرے جو پیشنٹس آتے ہیں انگزائٹی کے, ان کے اندر میں اگر میڈیسن دیتا ہوں ان کو تو پھر میں ٹیپر آف کرتا ہوں, اس کو آہستہ آہستہ ڈوز کو کم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ساری عمر کے لیے وہ دوائی کھاتے رہیں, بیکاز یہ تو کوئی علاج نہ ہو نا کہ آپ نے. لیکن انگزائٹی میں آپ دیکھیں نا نقصان کیا کیا ہو رہا ہے. آپ کا ڈیسیژن پاور کم ہو جاتی ہے, آپ کی برین کی ایبلٹی ٹو پرفارم گڈ کم ہو جاتی ہے. اچھا, پھر آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے, پھر لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ خراب ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ انگزائٹی ڈس آرڈر کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں, اگر وہ بزنس مین ہوتے ہیں تو وہ کروڑوں کا نقصان اٹھا لیتے ہیں. اگر وہ سیلز مین ہوتے ہیں تو ان کے جو گاہک ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں چھوٹی سی بات کے اوپر. ایون ایز اے ڈاکٹر میں نے دیکھا ہے بعض اوقات ہمارے پیشنٹ آتے ہیں اور وہ انگزائٹی ڈس آرڈر کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ لمبی بات کرنا چاہتے ہیں, وہ زیادہ دیر بولنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی سنے. تو میں تو ایز اے ڈاکٹر جو انگزائٹی کے پیشنٹس آتے ہیں, آئی گیو دیم اے فری ہینڈ ٹو ٹاک. جی, وہ جتنا بولیں گے ان کا اتنا فرسٹریشن کم ہوگا. اسی طرح میاں بیوی جو ہیں ان کے اندر اگر کسی ایک کو انگزائٹی ہے تو دوسرے کو سنب نہیں کرنا چاہیے, اس کی بات سننی چاہیے. بالکل. اگر وہ عورت ہے تو وہ جتنی بات کرنی چاہتی ہے اس کو آپ سنیں. مرد ہے بعض اوقات اس کو اپنے ایشوز ہوتے ہیں, اپنی جاب کے ہوتے ہیں, اور وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, رشتہ داروں کے تعلقات کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو جب آپ لسن کرتے ہیں تو کئی آپ کا کیتھارسس ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے, بلکہ سر جو کرنٹ سچویشنز ہیں کووڈ کی, میں نے دیکھا ہے کہ اس میں انگزائٹی بہت زیادہ لوگوں کی بڑھ گئی ہے. تو اگر ہمارے ارد گرد ہماری ویسینٹی میں ایسے لوگ ہیں جو اس کا شکار ہیں تو آئی تھنک وی شوڈ لسن ٹو دیم, وی شوڈ سٹ اینڈ ٹاک ٹو دیم جسٹ اوور اے کپ آف ٹی. ہاں نہیں, جب آپ بات کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا جو کیتھارسس ہوتا ہے نا تو وہ بذات خود دیکھیے نا, جب کیتھارسس ہوگا تو ہمارے برین میں کافی نیورو ٹرانسمیٹرز جو دوائیوں کے ذریعے ہم نے لینے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی ریلیز ہو جاتے ہیں. اور پھر ہنسنا سیکھیں, مسکرانا سیکھیں, خوش رہنا سیکھیں, اور آپ کو جو مل گیا اس پہ خوش ہوں, جو نہیں ملا آپ سمجھیں وہ آپ کا تھا ہی نہیں. اور بعض اوقات آپ کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں دبی ہوئی جو پوری نہیں ہو پاتی, اور اگر نہ بھی پوری ہوں تو آپ جو پوری ہو رہی ہیں ان پہ تو کم سے کم شکر ادا کریں اور خوش رہیں. سو آج کی ہماری ٹاک کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر خوش رہیں اور ہنستے رہیں. تھینک یو ویری مچ.